खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में इदारों की सियासत में मुदाखलत के खिलाफ करारदाद कसरत राय से मंजूर की गई है। करारदाद के मतन के मुताबिक हर इदारा अपनी आइनी हुदूद में रहकर अपना काम सर अंजाम दे। चंद अफसरान की जिद और मफाद ने जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया है। इन अफसरान के खिलाफ फौजी कवानीन के मुताबिक नोटिस लेकर उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल किया जाए और सख्त से सख्त सजा दी जाए। ताहम इस करारदाद का सबसे दिलचस्प हिस्सा ये है कि पिछले 2 सालों से इस मुल्क के अंदर फौज के कुछ अफसरान की मुदाखलत उनके अपने हल्फ से इनहराफ है, जो कि आइन के आर्टिकल के मुताबिक गद्दारी के जुमरे में आता है। यानी ये दावा किया जा रहा है कि गुज़िश्ता 2 सालों से ही सिर्फ मुदाखलत हो रही है। पीटीआई अपनी सियासी रिवायात के मुताबिक हकायक को फिर से ट्विस्ट ही नहीं बल्कि मस्ख कर रही है। पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट की मुदाखलत की तारीख बड़ी पुरानी है। अगर हम सिर्फ पीटीआई ही की सियासत का जायजा लें तो क्या पीटीआई 2 सालों की मुदाखलत का दावा करने में हक बजानिब है? 1996 में पीटीआई की बुनियाद में किन किन साबिक ओहदेदारों की ख्वाहिश का अमल था? 2002 के इंतखाबात में बानी पीटीआई किसकी मदद से कौमी असेंबली का इलेक्शन जीते थे? अक्टूबर 2011 का जलसा सजाने वालों में किन किन ओहदेदारों का नाम लिया गया? 2014 में पीटीआई किन के इशारों पर इस्लामाबाद पहुंची थी? पार्लियामेंट पर हमले किए गए। 2016 में किसके इशारों पर शहरों को लॉकडाउन करने के मंसूबे बनाए गए? 2018 के इलेक्शन से पहले किसने पीटीआई की राहों से सियासी कांटे साफ किए? किसने आरटीएस बिठाया? किसने कौमी और पंजाब असेंबली अरकान को पीटीआई का पटका पहना पहना कर उसकी हुकूमतें कायम करवाईं? 2018 से 2022 तक किस वन पेज ने बानी पीटीआई को कदम कदम पर सपोर्ट फराहम की? इन हकायक से क्या साबित नहीं होता कि पीटीआई 2 साल की मुदाखलत की बात करके अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रही है, वो भी असेंबली में करारदाद पास करके? इसी मामले पर गुफ्तगू रहेगी। सवाल इस तरह से, पिछले 2 साल से कुछ अफसरान की मुदाखलत हल्फ से इनहराफ, केपी असेंबली करारदाद। क्या 2014 से 22 तक कुछ अफसरान पीटीआई को सपोर्ट फराहम करके हल्फ की पासदारी कर रहे थे? शहजाद साहब, कुछ आदत हो गई है सियासी बयानात और गुफ्तगू की हद तक बात होती है, मगर असेंबलीज के अंदर जो अवामी फोरम है वहां पर ऐसी करारदाद जो कि झूठ की बुनियाद पर रखी जा रही हो, हकायक मस्क किए जा रहे हो, आप सिर्फ 2 साल की बात करें और अपने ही किरदार के पिछले 8 साल को फरामोश कर दें, ये क्या है? देखिए, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की जो आपने करारदाद इतनी बड़ी हमें सुनाई, मेरे ख्याल में इस पे वक्त नहीं ज़ाया करना चाहिए। ये कि हकायक की तर्जमानी नहीं करती है बदकिस्मती से। ये उस हकीकत की तर्जमानी अलबत्ता ज़रूर कर रही है जो कि अब इनको एहसास होता है। जब इनको फ़ायदा हो रहा होता उस वक्त ये बिल्कुल उसके बारे में खामोश थे। लेकिन इससे हट के एक छोटी सी बात देखिए, जो आज चार्टर ऑफ पार्लियामेंट की आप बात कर रहे हैं ना, तो जो मैं अपने दोस्तों की बहस से अखज़ कर पाया, 2 ही रास्ते हैं ना। या तो ये सब मिलके एक ऐसा चार्टर बनाएं जिसके बाद ये मेक श्योर करें कि हाइब्रिड निज़ाम जो है वो ना बिल्कुल उसका जो एग्जिस्टेंस से ख़त्म हो जाए, वो ना रहे अपनी जगह पे, और ये जो सियासी निज़ाम है ये इतना फाल और इतना मजबूत हो जाए कि वो अपनी जगह बगैर किसी सपोर्ट के बना सकता हो। या तो ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और ये चार्टर के ऊपर बड़ा क्लियरली इन लोगों को आपस में मिलकर ये फैसला करना चाहिए। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के हक में यही सबसे बेहतर चीज़ है। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि यार जो कुछ बन गया है, जो कुछ है, मारूजी हालात को देख लो, जान लो, पहचान लो और कोशिश करो कि ये 3-1 साल, अगले 3-4 साल निकाल लें इसी तरीके से। अगली दफ़ा जब करेंगे तो इंशाल्लाह पूरा निज़ाम जो है वो अच्छे तरीके से पैदा कर पाएंगे और बना पाएंगे। तो ये फ़र्क नज़र आता है। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, देखिए ये बदकिस्मती है हमारी। यानी मैं पख्तूनख्वा असेंबली की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इमरान खान के पूरे टेन्योर की बात कर रहा हूँ, जिसका कि एक इस वक्त जो प्ले है वो चल रहा है एक कोर्ट मार्शल की शक्ल के अंदर। लेकिन उससे हटके मुझे बताइए कि जब ज़हीरुल इस्लाम के ऊपर ये पकड़ा गया, वज़ीर आज़म साहब ने वो टेप सामने पेश की जनरल राहील शरीफ को और कहा गया कि ये देखो ये ज़हीरुल इस्लाम ने ये क्या किया है, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के सामने कम से कम 2 मुजरिम बैठे थे। कम से कम एक मुजरिम तो जरूर था। बिल्कुल सही। दूसरा मुजरिम भी वहां पे मौजूद था जो कि उसका बॉस था। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने उस वक्त क्यों वो फैसला नहीं किया जो कि उन्होंने उस वक्त करने की कोशिश की, जो कि गालिबन एक इल टाइम्ड फैसला था 1999 के अंदर। वो फैसला करना चाहिए था उस वक्त। जब सियासत और प्राइम मिनिस्टर पीछे हट गया तो आपने वो स्पेस दे दी उन लोगों को। जब एनआरओ हुआ, एनआरओ के बाद जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई और वो जो अदलिया की बहाली की तहरीक चली, तो किसने कहा कि आप बात करें, एतजाज एहसन को अपने दफ्तर में बुला के उससे बात करें? वो कौन सा प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर था जो पास बैठा था जब जनरल कियानी से बात करवाई जा रही थी?
تو یہ خود وہ کرتے ہیں جس کے بعد یہ اس قسم کے مسائل پیدا ہوتے ہیں. بعد میں یہ کہانیاں اور یہ کہاوتیں اور یہ تحریکیں پیش کی جاتی ہیں اسمبلیوں کے اندر جو کہیں سے بھی آ سکتی ہیں. اسی سے بچنے کی ضرورت ہے افواج پاکستان کو، اگر اپنا امیج اور اپنا رول اور اپنا جو چیز ہے اس کو بالکل جیسے کہتے ہیں نا بے داغ رکھنا چاہتے ہیں. درست. افتخار صاحب، کیا واقعی کوئی احساس ہے؟ تو پھر اگر احساس ہے پی ٹی آئی کو تو صرف 2 سال کی بات کیوں کرتے ہیں؟ اصولی باتیں اس میں کہی گئیں جن سے اختلاف ممکن نہیں ہے قرارداد میں، مگر 2 سال کی جو بات پی ٹی آئی کھل کر یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے حق میں مداخلت ہو تو جائز ہے، اگر آپ ہمارے ساتھ نہیں ہیں تو پھر وہ حلف کی خلاف ورزی ہے. یہ کیا میسیجنگ ہے، کیا پروپیگنڈا ہے اور کیا گفتگو ایک بڑی سیاسی جماعت کی جانب سے؟ یہ ایک سازش ہے افواج پاکستان کے خلاف، کھلی سازش ہے. کوئی وجہ نہیں تھی اس قرارداد کے پیش کیے جانے کی پاکستان کی فیڈریشن کی ایک اسمبلی کے اندر. وہ اسمبلی جو اپنی لا اینڈ آرڈر کو تو مینٹین کر نہیں سکتی، وہ اسمبلی جہاں پہ راتوں کو 8 بجے کے بعد ان کا اقتدار ختم ہو جاتا ہے، ان کا اختیار ختم ہو جاتا ہے. اور یہ بات اب کو چھپی نہیں رہی، سب کے علم میں ہے. مولانا فضل الرحمان جیسے لوگ بھی اس کو کہتے ہیں. اس اسمبلی میں یہ قرارداد لانے کا مقصد کیا ہے؟ اور اس اسمبلی میں یہ قرارداد اس لیے لائی گئی کہ آپ دباؤ میں لانا چاہتے ہیں ایک ادارے کو. صحیح. تو یہ بہت خوفناک رجحان ہے. یہ پاکستان میں کبھی نہیں ہوا. تو آج ایک صوبے کی اسمبلی میں یہ قرارداد پیش کرنے کا مقصد کیا ہے؟ وہاں کے لوگوں کو کس کے خلاف بھڑکایا جا رہا ہے؟ ٹھیک ہو گیا. اور یہ جو بھڑکایا جا رہا ہے کیا اس کی آئین اجازت دیتا ہے؟ قانون اجازت دیتا ہے؟ ٹھیک. اور خود آئین ان کے کنڈکٹ کو اس طریقے سے زیر بحث لانے کی اجازت دیتا ہے؟ تو میں گزارش کروں گا پاکستانیوں سے کہ جاگتے رہنا، اور جو سازش ہے اس سازش کو سمجھنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے جی. ہم 1 منٹ. افواج پاکستان کا کوئی کام نہیں کہ وہ سیاسی معاملات میں مداخلت کریں، کسی وقت بھی، کسی کے لیے بھی اور کسی جگہ پر بھی. لیکن یہ جو پک اینڈ چوز کی کھیل ہو رہی ہے یہ نہ کریں. اس سے نقصان ہوگا، فیڈریشن کو نقصان ہوگا، پاکستان کو نقصان ہوگا. حماد صاحب، پی ٹی آئی اور خاص طور پر پی ٹی آئی نے اپنی سیاست میں ہمیشہ ہی حقائق کو ٹویسٹ کیا ہے یا اپنے حساب سے بات کی ہے، بیانیے بنانے کی کوشش کی ہے. وہ پھر لوٹی ہوئی دولت کی واپسی ہو، لاکھوں نوکریاں ہو، چور سیاستدان کہیں، بکا ہوا میڈیا کہیں، ریاست مدینہ، امریکی سازش، سب کچھ پہ آپ کو ہزاروں بیان ایک معاملے پہ ملیں گے. ایک صوبائی اسمبلی کے اندر سے، اس کے فورم سے 2 سال کا معاملہ یہ رکھ کر حقائق کو ایسے مسخ کرنا، کیا پی ٹی آئی اپنے جو حامی ہیں یا ماننے جانے والے ان کو زومبی سمجھتی ہے؟ نوجوان نسل کے پاس عقل و شعور نہیں ہے، یہ سمجھ رہے ہیں؟ بڑی اچھی آپ نے اصطلاح استعمال کی ہے زومبیز والی، کیونکہ یہ کچھ کرتے بھی ہیں ان کے سیاسی مخالفین جو ہیں. ہاں، یہ جو سلیکٹیو ایمنیزیا ایک اور ٹرم ہے جو آج کل بہت استعمال ہوتی ہے. میرا خیال ہے پی ٹی آئی کو آخری پارٹی ہونی چاہیے. ویسے تو تمام پارٹیاں اسی رنگ میں رنگی ہوئیں، آغاز انہوں نے اسی طرح کیے، لیکن پھر کسی نے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے، کسی نے کچھ یعنی سیکھا وقت کے ساتھ. لیکن آخری پارٹی جو چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد ہمیں نظر آنے لگا تھا کہ اب یہ اسمبلیاں ٹرمز پوری کر رہی ہیں اور ایک رستے کی طرف جا رہی ہیں، تو عمران خان صاحب نے جو سیاست کی اور جن لوگوں کے ساتھ مل کر کی وہ ہمارا ایک بہت ہی تاریک باب ہے ہماری سیاست کا. اچھا، اب جب کہ وہ اس وقت عوامی طور پر ایک مقبول آدمی ہیں تو انہوں نے اس سارے عمل سے یقیناً کچھ سیکھا ہوگا. یعنی ہم یہ خواہش رکھتے ہیں کہ سیکھا ہوگا، لیکن اس کا اشارہ ہمیں نہیں مل رہا کوئی. یعنی جتنی باتیں اب آج بھی وہ کہتے ہیں کہ باہر نکلوں گا تو اس کو نہیں چھوڑوں گا. ابھی میں نے 2 دن پہلے ایک بیان پڑھا نیب کے حوالے سے، وہ کہہ رہے تھے. اچھا، پھر اب وہ کہہ رہے ہیں، پہلے تو وہ کہتے رہے کہ میں فوج سے بات کروں گا، اب وہ کہہ رہے ہیں میں فوج سے بھی بات نہیں کروں گا. یعنی وہ مسلسل ایک ہی ذہنی ساخت کا مظاہرہ کرتے چلے جا رہے ہیں. یعنی آپ نے اب یہ دیکھیں نا، مثلا فوج سے بات نہیں کروں گا اور اس سے اگلے دن یہ قرارداد آئی ہے، یہ جلسہ اور یہ سارا کچھ اکٹھا یہ چیزیں ہو رہی ہیں. بھائی ٹھیک ہے، اگر آپ کو فرض کریں یہ لگ رہا ہے کہ فوج آپ سے بات نہیں کر رہی، تو آپ نے بھی کہا، میری بھی کٹی
تو اس طرح چلیے، لیکن یہ میچورٹی جیسے کہ وقت کے ساتھ آنا چاہیے تھی، وہ ہمیں اس کا سائن کوئی نظر نہیں تسلیم آ کر لیا کہ وہ بات نہیں کرنا چاہ رہے ہیں. یہ مسلسل اشارہ یہی آ رہا ہے نا، وہ مسلسل کرنا چاہ رہے ہیں، اصل میں مسلسل کرنا چاہ رہے ہیں. اشارہ یہ ہے. قرارداد میں اگر وہ ایک فقرہ یہ بھی شامل کر دیتے کہ ہم اپنے عمل پر شرمندہ ہیں اور ایک نئے دور کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، تو شاید اس کو ہم پڑھ تو لیتے. لیکن اگر آپ ویسے اسے دیکھیں تو یہ کنفرنٹیشن ہے، اور نری کنفرنٹیشن ہے. ٹھیک ہے. یہ ہم نے آج تک اس کا پہلا کوئی ہمیں تجربہ نہیں ہے کہ کسی صوبائی اسمبلی سے اس نوعیت کی قرارداد پاس ہوئی ہو، جو کہ جس کا اگلا قدم جو ہے وہ خدا جانے کیا، یہ تو آخری قدم ہے یہ جو اسمبلی کر سکتی تھی. اور یہ پچھلی باتیں ہیں نا کہ وہ مداخلت نہیں کریں گے، یہ جو قرارداد کی آپ پڑھ رہی ہیں، اس کا جو متن ہے، مداخلت کی جہاں تک بات ہے، میرا خیال ہے مسلسل اس کا اقرار کرنا چاہیے عمران خان صاحب کو، ایک دفعہ کر کے کم از کم آگے بڑھنا چاہیے کہ میڈیا میں جتنی مداخلت ہوئی، اسمبلی میں ایک افسر بٹھا کر جتنی مداخلت ہوئی، اور عدلیہ میں جتنی مداخلت ہوئی خان صاحب کے حق میں، وہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی. ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہائیبرڈ نظام رہا ہے پہلے، لیکن اس طرح پارٹی کو ایک ایجنسی کے ڈیسک کے طور پر نہیں چلایا گیا تھا جو کہ اس دور میں ہوا. ٹھیک ہو گیا. زیغم صاحب، جو قرارداد لائی گئی اور اس میں بہت سی باتیں درست بھی ہیں، اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی بھی اتنی قربانیوں کے باوجود چاہ کر بہت کچھ ایسا نہیں کر سکی جو کہ ہونا چاہیے، اور پی ٹی آئی تو کھلم کھلا فوج کو اپنے حق میں استعمال کرتی آئی ہے اور اپنے حق میں آنے کا مطالبہ کرتی آئی ہے، جو یہاں پہ ابھی بات کی ہے حماد صاحب نے. کیا اس ایسی قرارداد کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں پی ٹی آئی واقعی جمہوری ہو گئی؟ اب پتہ نہیں استعمال کرتے آئے ہیں یا استعمال ہوتے آئے ہیں. شہزاد صاحب نے بہت اچھی بات کہی کہ پاکستان میں ہائیبرڈ سسٹم ہمیشہ رہا ہے. میں اضافہ کروں گا ذوالفقار علی بھٹو کے چند سال کے علاوہ، یا تو پاکستان میں ڈکٹیٹرشپ رہی ہے، ماشاءاللہ رہا ہے، یا ہائیبرڈ سسٹم رہا ہے. لیکن ہائیبرڈ سسٹم میں بھی فرق ہوتا ہے. پہلے ہائیبرڈ سسٹم ہوتا تھا وہ بٹنوں والا، بغیر ٹچ سکرین کے. تو ٹچ سکرین والا جو ہائیبرڈ سسٹم ہے، یہ اسٹیو جاب نے عمران خان کے ساتھ مل کر ایجاد کیا تھا. اب جب آگے کو بات گئی تو اب آ گئی ہے پرو میکس تک. اس وقت ہائیبرڈ سسٹم پرو میکس ہے، اور جن کے پاس پرانے والا ٹچ فون والا ہائیبرڈ سسٹم تھا وہ ناراض ہو رہے ہیں. اور جب وہ ہائیبرڈ سسٹم بن رہا تھا تو فخر سے کہا جاتا تھا کہ یہ ہائیبرڈ سسٹم ہے، فخر سے کہا جاتا تھا کہ یہ ون پیج ہے. اب ہائیبرڈ سسٹم کیا ہوتا ہے، میں اپنی ڈیفینیشن دے دیتا ہوں. شہزاد صاحب کا سوال تھا، مجھے معلوم نہیں وہ اتفاق کریں گے یا نہیں. دیکھیں، ہائیبرڈ سسٹم وہاں ہوتا ہے جس میں جو ملک ہے وہ صرف ڈیو جورے نہیں ہوتا، لکھے ہوئے قانون پر نہیں چلتا، لکھے ہوئے لفظ پر نہیں چلتا، بلکہ ڈی فیکٹو اس پر غالب ہوتا ہے. یعنی جو لکھا ہوا نہیں ہوتا وہ زیادہ مقتدر ہوتا ہے، وہ زیادہ بڑا ہوتا ہے. تو اس کا ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو لکھا ہوا ہے اس کی توقیر کو بڑھائیں. اگر آپ لکھے والے ہیں تو اس پر عمل کر کے دکھائیں. اب موازنہ اپنے پرانے اور نئے کے موازنے میں مجھے تھوڑا سا ایڈ کرنے دیجئے. دیکھیے، اس وقت کے جو افسران تھے وہ امر بالمعروف کے ساتھ تھے. اب کے جو افسران ہیں وہ نہی عن المنکر کے ساتھ ہیں. اور اب والوں سے پوچھیں تو وہ کہیں گے کہ اس وقت کے افسران فاشزم کے ساتھ تھے، درست. اور اب والے افسران جو ہیں یہ عین جمہوریت کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو اصول جو ہے وہ صرف بہانہ ہے، اور اقتدار کا حصول جو ہے وہ نشانہ. چلیں جی، مطلب ہے اصول کوئی نہیں ہے. آج کی تاریخ تو لکھی جا رہی ہے، مگر جو تاریخ لکھی جا چکی اور جو استاد تھے کم از کم وہ کہتے ہوئے سچ سامنے رکھ دیا کر.